اسلام کی کچھ چیٹ کوڈز بتاتا ہوں آپ کو، مزہ نہ آیا تو پیسے واپس۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میحانی رضی اللہ عنہ آئی اور کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بوڑھی ہو گئی ہوں اور مجھ سے لمبے لمبے ذکر اذکار نہیں ہوتے، آپ کائنڈلی مجھے چند ذکر اذکار بتا دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا کہ آپ نے روز پڑھنا ہے 100 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنا گویا اس طرح کہ آپ نے 100 غلاموں کو آزاد کر دیے۔ ایک دوسری حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک غلام کو آزاد کرنا ایسا ہے کہ آپ نے اپنے جسم کے ہر پرزے کو جہنم کی آگ سے بچا لیے۔ 100 مرتبہ الحمدللہ کہنا اس طرح کے کہ آپ نے 100 گھوڑے اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے بھیج دیے ہیں۔ 100 مرتبہ اللہ اکبر کہنا اس طرح کہ آپ نے 100 اونٹوں کو نہر کیے اور اللہ کی راہ میں قربان کیے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو قبول بھی کر لیے۔ اور 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنا اس طرح کہ گویا آپ نے زمین و آسمان اللہ کے ذکر اذکار سے بھر دیا ہو۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے لیے جا رہے تھے تو ان کی بیوی حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا وہ پریئر میٹ پہ بیٹھی ہوئی تھی، اللہ کا ذکر اذکار کر رہی تھی۔ تو کافی دیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے اشراق دوحہ کے وقت، مطلب 3-4 گھنٹے ایٹ لیسٹ بیئر منیمم۔ تو انہوں نے کہا تم ابھی تک ادھر بیٹھی ہوئی ہو؟ میں نے آ کر 4 کلمات ایسے ہیں جو 3 مرتبہ دہرائے ہیں اور اس سب چیز کو آؤٹ ویٹ کر گئے ہیں جو تم کیے جا رہی ہو۔ وہ کون سے 4 کلمات ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدی عدد خلقی ورضا نفسی وزینت عرشی ومداد کلمتی۔ یہ 4 کلمات ایسے ہیں جو آپ کو گھنٹوں کی عبادت، گھنٹوں کے ذکر اذکار کا ثواب دے سکتے ہیں۔ اور اتنی خوبصورت حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ فجر کی، عشاء کی اور فجر کی نماز باجماعت پڑھ لے گویا اس نے پوری رات قیام کی ہے، پوری رات کے قیام کا ثواب۔ کتنا زبردست چیٹ کوڈ ہے۔ اور اس کا اپوزٹ بھی ٹرو ہے کہ فجر اور عشاء کی نماز منافق پہ باری ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر آپ منافق کو اپنا لٹمس ٹیسٹ کرنا ہے تو آپ دیکھ لو میری جان، آپ کو فجر یا عشاء کی نماز کی باری تو نہیں لگ رہی۔ ایک دوسری حدیث کا مفہوم ہے کہ منافق کی 4 نشانی ہیں، ترازو اپنے سامنے رکھ کے تول لو۔ یہ 4 ہیں جو آپ کو فیل ہوتی ہے خود میں، اس کو رکھ کے دوسری سائڈ پہ ڈالتے جاؤ۔ 1 بات کرے تو جھوٹ کہے، 2 وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، 3 جب اس کو کوئی امانت دی جائے تو اس میں خیانت کرے، 4 جب کسی کے ساتھ جھگڑا کرے تو گالم گلوچ پہ ہوتا رہے۔ اب پاکستانی عوام خود اپنا لٹمس ٹیسٹ کر لے کہ جو کوالٹی اس کو لگ رہی ہے کہ منافقت پر ہے، اور ایک دوسری حدیث ہے کہ جس میں کسی میں ایک بھی ہوئی تو وہ منافقت کی شاخ پر ہے۔ تو اپنے لیے خود اپنا موازنہ کرو، ایک چیز کو اٹھا کے رکھتے جاؤ تاکہ اس کی کریکشن کرو۔ اگر آپ غلطی کو غلطی مانو گی نہیں تو کبھی اس کی کریکشن نہیں کر پاؤ گے۔ اینیویز کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ، ایک دوسری حدیث میں ہے کہ جو بندہ بھی، کچھ احادیث میں آخری 3 آیات ہے، کچھ احادیث میں آخری 2 آیات ہے، سورہ بقرہ کی آخری 3 آیات کی تلاوت کر لیتا ہے، 3 آیات، ٹوٹل 3 آیات، تو یہ اس کی فل نائٹ کے لیے سفیشینٹ ہوگی۔ تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی نہیں سوتے تھے سورہ ملک اور سورہ الف لام میم سجدہ کی تلاوت کے علاوہ۔ یہ تو بہت ٹاپ آف دا لسٹ ہیں یار، بہت زبردست ہیں دونوں صورتیں۔